السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قیامت کے دن کافر لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ تو ہمیں ایک چانس اور عطا فرما اور دنیا میں جانے کا تو مجھے موقع دے دے تو میں دنیا میں جا کر تیری عبادت کروں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیزوں کو وہ جانتا ہے. یہ جو تم کہتے ہو یہ صرف تمہارے بہانے ہیں, تم ہیلا کرتے ہو ورنہ تم اور ایمان نہیں لا سکتے. اگر تمہارے قول کے مطابق تمہیں دوبارہ دنیا میں اگر بھیج دیا جائے تو پھر جا کر کے تم بے ایمانی ہی کرو گے. اسی لیے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اور باقی کسی دباؤ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر آدمی عبادت کر بھی لے تو بس وہ 2-4 دن کی عبادت ہوگی اور پھر ویسی کا ویسی ہو جائے گا. تو رب فرماتا ہے کہ انہ علیم بذات الصدور, وہ دلوں کی بات کو جانتا ہے, اسے معلوم ہے کہ تمہارے ارادے کیا ہیں. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض, وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین کیا, یعنی جو تمہارے باپ دادا تھے وہ تو چلے گئے اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین میں عطا فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. خلائف فی الارض, تمہارے باپ دادا سب چھوڑ کر کے چلے گئے, اور آج جو تم یہ کہتے ہو کہ یہ مکان میرا ہے, یہ زمین میری ہے, یہ جائیداد میری ہے, اگر تم اور کرو کہ تو ان میں سے کچھ بھی تمہارا نہیں, کیونکہ یہ تو ہمارے باپ دادا کی جائیداد ہے. اور خوب یاد رکھو کہ جس طرح تمہارے باپ دادا اس جائیداد پر قابض نہیں رہے, چلے گئے, چلے جاؤ گے اور اس وقت کوئی دوسرا قبضہ کر دے گا. فمن کفر فعلیہ کفر, اور جو کفر کرے تو اس کا کفر اسی کو اوپر پڑے. یہ آخرت میں کفر کی سزا کافر کو ملے گی. کفر کرنے والا جو ہوگا وہی قیامت کے دن سزا کا مستحق ہوگا. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا, اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے یہاں سے نہیں بڑھائے گا مگر بیداری, یعنی کافر کو اس کے کفر کی وجہ سے سوائے پریشانی کے اور دوسری چیز نہیں حاصل ہوگی. خوب یاد رکھو کہ کافر اگر اچھے کام کرے تو پھر بھی وہ رب کا مقبول نہیں ہو سکتا. کوئی کافر ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ خیرات کر دے, صدقہ کر دے, کسی کو کھانا کھلا دے, کسی کو پانی پلا دے, یہ جو اچھے کام ہیں اگر کافر کرے تو پھر بھی وہ اللہ کا مقبول بندہ نہیں بن سکتا, اس لیے کہ اس کے اندر کفر موجود ہے. جب تک وہ اپنے کفر سے توبہ نہ کرے اور مسلمان نہ ہو اس وقت تک وہ کچھ بھی کرتا رہے, اس کے کرنے سے میرے دوست کو کوئی فائدہ نہیں. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا, اور کافروں کو ان کا کفر نہ بڑھائے گا مگر نقصان. کافروں کو سوائے نقصان کے دوسری چیز نہیں حاصل ہو سکتی. قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, آپ فرما دیجئے بھلا بتاؤ تو اپنے وہ شریک جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو, یہ دکھاؤ
دکھاؤ جن معبودوں کو تم نے اپنا خدا بنا لیا ہے معاذ اللہ، اور یہ دکھاؤ کون سا جس نے زمین میں سے کوئی پارٹ یا کوئی حصہ بنایا ہو. ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں سے کون سا حصہ بنایا. ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا کوئی پارٹنرشپ ہے، کوئی حصہ ہے. مقصد یہ ہے کہ نہ وہ زمین انہوں نے بنایا ہے، آسمان انہوں نے بنایا، تو پھر تم ان کو خدا مانتے ہو، پھر تم اس کی پوجا کرتے ہو. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم ان لوگوں کو عطا فرمائی ہے، صحیح سمجھ اور صحیح دماغ، جو لا الہ الا اللہ اور محمد اللہ پر یقین رکھتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے بڑے سے بڑے کافر اور مشرک کو آپ دیکھیں گے، اس کے پاس ڈگری بھی ہوگی، وہ بڑا سمجھدار ہوگا، دماغ بھی اس کا بہت اونچا ہوگا، لیکن آپ اس کو دیکھیں گے پتھر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا. کسی کو دیکھیے تو اس پر پتھر کی پوجا کر رہا ہوگا، کسی کو دیکھیے تو پانی کی پوجا کر رہا ہوگا، کوئی سورج کو پوجتا ہوگا اور کوئی چاند کے سامنے جھکا ہوگا اور کوئی درخت کے سامنے جھکا ہوگا. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ قدرت یہ بتلانا چاہتی ہے کہ جس کو عقل کہتے ہیں، جس کو سمجھ کہتے ہیں، صحیح سمجھ، یہ انہی لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے جن کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر ہے. اس کے بغیر صحیح عقل آدمی کے اندر آ ہی نہیں سکتی. چنانچہ آپ دیکھ لیجیے کہ ایک آدمی آپ کو معلوم ہوگا بڑا سمجھدار ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے، وہ پتھروں کے سامنے جھکتا ہے. تو یہ سب چیزیں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ عقل سلیم سے محروم ہے، اور ان لوگوں کو اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ سمجھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی کہ وہ اس کی روشن دلیلوں پر ہے، یعنی جو کچھ وہ یہ کرتے ہیں ان کے پاس کوئی پروف ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی میرا فرمان، کوئی میرا میسج، کوئی رسول کی طرف سے کوئی بات آئی. تو جب وہ کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے تو بس وہ اپنے دماغ کی پوجا کرتے ہیں، جو کچھ دماغ میں آیا وہی انہوں نے کرنا شروع کر دیا. معلوم یہ ہوا میرے دوستو کہ اپنے دل کی پوجا کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں اور خدا کی پوجا کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں. خدا کی پوجا اور خدا کی عبادت کے مقابلے میں دل و خواہش کی پوجا نہیں ہو سکتی. مومن اور کافر میں یہی تو فرق ہے کہ مومن جو ہے وہ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، اور کافر اور بے دین وہ اپنے دل کی اور اپنے خواہش کی عبادت کرتا ہے. جس نے چاہا یہ کرو تو یہ کر لیا، کل کچھ اور چاہا تو کل کچھ نے اور کر لیا، اور پرسوں کچھ نے اور کر لیا. مقصد یہ ہے کہ دل کی خواہش کے پیچھے چلنے والا انسان سر بدر کی ٹھوکریں کھائے گا، قدم قدم پر تباہ و برباد ہوگا. صرف مومن اور موحد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماننے والا وہی صراط مستقیم پر رہ سکتا ہے. بل يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، اور سچ تو یہ ہے کہ ظالم ایک دوسرے سے پرومس نہیں کرتے، ایک دوسرے کو وعدہ نہیں دیتے مگر دھوکہ. مکہ معظمہ میں اور اس کے علاوہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ بت جو ہے تمہارا یہ کام کر دیں گے اور وہ کام کر دیں گے اور ان بتوں سے یہ ہوگا وہ ہوگا. تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی باتیں دھوکہ ہے. بت کیا کر سکتے ہیں؟ یہ فریب ہے، دھوکہ ہے جو پجاریوں کو دیا جا رہا ہے. کام کا کرنے والا حقیقی وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا خالق ہے، مالک ہے. اس لیے یہ جو بتوں کے متعلق یہ باتیں کی جاتی ہیں یہ سب دھوکہ اور فریب کی باتیں ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ روکے ہوئے ہیں آسمانوں اور زمینوں کو کہ وہ حرکت نہ کرے. اللہ اکبر. خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو روک رکھا. وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں زمین بھی ہے اور آسمان بھی ہے. اس آیت کریمہ سے
فلاسفہ کا وہ قول بھی رد ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان جو ہے وہ گھومتے. رب فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے روک دیا ہے، اس کے اندر موومنٹ، اس کے اندر حرکت نہیں ہے. ہاں تارے، چاند، سورج یہ سب چکر لگا رہے ہیں. تارا وہ بھی چلتا ہے، چاند بھی چلتا ہے، سورج یہ سب چکر لگاتے ہیں، لیکن زمین و آسمان تو وہ تو سب کے سب اپنے مقام کے اوپر ہے. فلسفہ قدیم جو پرانا فلسفہ ہے وہ تو کہتا ہے کہ آسمان گردش کرتا ہے، اور آج کل کی جو جدید نیو سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے. لیکن قرآن کریم نے دونوں کو رد کر دیا کہ نہ زمین حرکت کرتی ہے نہ آسمان حرکت کرتا ہے. دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے پکڑ رکھا ہے. اس لیے کہ اگر زمین و آسمان حرکت کریں تو تمام دنیا کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے، تمام دنیا کا نظام ختم ہو جائے. فرمایا کہ زمین و آسمان حرکت نہیں کرتے، بلکہ زمین کی حرکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے کہ ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین کے اندر حرکت نہ ہو. وَلَئِنْ زَالَتَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْضِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اور خوب یاد رکھو کہ اور اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں کون روکے. اللہ اس طرح کہ انہیں اپنی جگہ سے ہٹنے نہ دے، کون روکے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے روک رکھا ہے. اللہ کے سوا ایک وہی علم والا ہے اور بخشنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ دنیا کا ایڈمنسٹریشن کیا ہے اور کس طریقے سے اس نے پوری دنیا کو کنٹرول میں کر رکھا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. انسانی زندگی دیکھیے، آج اگر پانی نہ ملے انسان مر جائے. ہوا کے اندر اگر شارٹیج کمی ہو جائے، بالکل ہوا نہ ملے انسان ختم ہو جائے. آگ اگر کسی انسان کو نہ ملے تو پھر بھی انسان ختم ہو جائے. آگ، ہوا، پانی، مٹی یہ انسان کے اجزاء ہیں جس کے اوپر انسان کی زندگی بسر ہوتی ہے. اگر ہوا فضا کے اندر نہ ہو انسان ختم ہو جائے گا. اگر پانی نہ ملے انسان ختم ہو جائے. تو ان تمام چیزوں پر خدا کی قدرت کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں کہ کتنے آدمی کو کتنے پانی کی ضرورت ہے اور اس کو کتنی ہوا چاہیے. یہ تمام چیزیں قدرتی طور پر ملتی رہتی ہیں. اگر اس میں ذرا برابر بھی فرق آ جائے تو آپ دیکھ لیجئے کہ انسان دنیا میں چل ہی نہیں سکتا. بغیر ہوا کے انسان رہ نہیں سکتا دنیا میں. اللہ اکبر، یہ گویا خدا کی قدرت ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے وعدے کو مضبوط کرنے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. فرماتے کہ انہوں نے اللہ کی قسم کھائی. کیا؟ کہ اپنی قسموں میں حد کی کوشش سے. یعنی ان کے قسم کا مطلب یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب لوگ نے سنا تھا کہ یہود اور نصارہ نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی نافرمانی کی. تو مکے والے کہنے لگے کہ خدا ان قوموں پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے رسول کا انکار کیا، لیکن اگر ہمارے پاس کوئی رسول آئے تو ہم ان کی طرح نہیں ہوں گے، ہم ان کی اطاعت کریں گے. عجیب بات ہے. عصر کے بعد شام کے قریب یہ خانہ کعبہ میں جا کر کافروں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو یہودیوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا، عیسائیوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا، اس لیے اللہ تعالیٰ اگر ہم کو کوئی رسول دے تو ہم ایسا نہیں کریں. یہ حضور کے آنے سے پہلے یہ کہتے تھے. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ لوگ جو قسمیں کھانے والے تھے وہی انکار کرنے لگے، وہی تکذیب کرنے لگے، وہی دشمن ہو گئے. یہ سب کچھ اس لیے تھا. کیا مکے والوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے؟ کیا مکے والے نہیں جانتے تھے کہ یہ محمد الصادق الامین ہے؟ خوب یاد رکھو، وہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن مکہ معظمہ کے بعض لوگوں کے اندر یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ حسد ہو گیا تھا، بغض ہو گیا تھا. لیڈرشپ، وہ یہ چاہتے تھے کہ دین اور دنیا کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں رہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک محمد ابن عبداللہ ایک یتیم ہے،
ان کے پاس نہ دولت ہے، ان کے پاس نہ کوئی آدمی ہے، یہ ہمارے رسول کیسے ہو سکتے؟ یعنی ان کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا تھا، اور بغض و حسد نے انہیں ایمان لانے سے روک رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغض و حسد کی بیماری سے بچائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حق کو قبول کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ ضرور کسی نہ کسی گروپ سے زیادہ راہ پر ہوں گے۔ فلما جاؤں، تو جب ان کے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تو نذیر ما زادہم الا نفورا، تو انہوں نے بھی نہ پڑھایا مگر نفرت کا بڑھایا، یعنی وہ پھر نفرت ہی کرنے لگے۔ استکبارا فی الارض، اپنی جان کو زمین میں اونچا کھینچنا، یعنی تکبر اور غرور کے ساتھ وہ زمین میں چلنے لگے۔ ان کے اندر تکبر آ گیا۔ یاد رکھو، اسی لیے جہاں تکبر ہوگا میرے دوستو وہاں ایمان اور یقین نہیں ہوگا۔ اللہ، تکبر آ گیا۔ ومکر السیء، اور برا وہ مکر کرنے لگے۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اور وہ مکر کرتے تھے اور ان کا مکر جو ہے وہ خود انہی کے اوپر پڑتا تھا۔ خوب یاد رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تو یہ دھوکہ خود اس کے حق میں برا ہوتا ہے۔ جو آدمی اپنے دوسرے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس کے اندر گرتا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے جنگ بدر میں وہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے آئے تھے لیکن خود ہی مر گئے۔ تو یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ قدرت کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ هل ينظرون الا سنت الاولین، تو کاہے کے انتظار میں ہیں، مگر اس کے جو اگلوں کا دستور ہے۔ کافر لوگ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو تم اللہ کے دستور کو بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ ویسے ہی ہے، وہ بدل نہیں سکتا، اور اس کا قانون جس طرح سے ہے ویسے ہی رہے گا۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور ہرگز اللہ کے قانون کو تم بدلتے ہوئے اور ڈھکتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ اس کا ایک قانون ہے، اس نے ٹائم دیا ہے۔ ایک ٹائم میں آدمی نافرمانی کرتا رہے، لیکن جب اس کو پکڑے گا تو پھر اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ زمین انہوں نے نہ دیکھے؟ فینظر کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، وہ دیکھیں، زمین میں سفر کریں، شام، سیریا، دمشق، ان مقامات پر جائیں اور دیکھیں کہ پہلے لوگوں کا رزلٹ کیا ہوا۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، آج ان کا نام نشان باقی نہیں۔ ان کی بستی تباہ ہو گئی، ان کے مکانات تباہ ہو گئے، ان کی قومیں تباہ ہو گئیں، وہ سب زمین کے اندر چلی گئیں، کچھ پہاڑوں کے اندر چلی گئیں، یہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ اللہ، عجیب بات ہے۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ ان میں زور میں زیادہ سخت تھے۔ پہلے جو قومیں تھیں ان کے پاس طاقت بھی تھی، ان کے پاس مال بھی تھا، ان کے پاس علم بھی تھا، وہ ہم سے زیادہ مضبوط تھے، لیکن وہ دنیا میں نہیں رہے۔ اے عرب والو اور اے منکرو، جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو تم کیسے دنیا میں رہو؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، اور اللہ وہ نہیں جس کے قابو سے نکل سکے کوئی شے۔ آؤٹ آف کنٹرول جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی نہیں ہو سکتا، جو بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ، لیکن یہ خدا کا قانون ہے کہ وہ کسی مجرم کو جلدی نہیں پکڑتا، وہ اس کو چانس دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اب موقع دیتے دیتے جب وہ دیکھتا ہے کہ اب بالکل یہ نہیں واپس آئے گا تو وہ ایک ہی مرتبہ انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے۔ زمین اور آسمان میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو اور کنٹرول سے نہیں نکل سکتا۔ اللہ، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کہنے پر پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا۔ اللہ،
یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر انسان کے گناہ کی وجہ سے اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے تو پھر تو میرے دوست زمین میں کوئی آدمی باقی نہ رہے، لیکن وہ موقع دیتا ہے کہ شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن وہ ایک ٹائم تک اس کو چھوڑ دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کا وعدہ آئے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ کے سب بندے اس کی نظر میں ہیں۔ وہ چھوڑتا ہے لیکن جب وعدہ آ جاتا ہے اور جب موت کا وقت آتا ہے، یہ قیامت کا وقت آتا ہے، تو پھر اب اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ موت سے پہلے تو اس کو موقع ہے، جب موت آ گئی اب اس کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہوتی، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے بندے اس کی نظر میں ہیں۔ فإن اللہ کان بعباده بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اس آیت کے ساتھ سورہ فاطر ختم ہو گئی۔ 21واں پارہ رمضان کی پہلی تاریخ کو شروع کیا گیا تھا اور اب 22واں پارہ ختم ہو گیا۔ آئندہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو سورہ یاسین سے پھر اس درس کا انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج رمضان کا یہ آخری دن ہے اور آخری روزہ ہے، اور درس بھی اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جو چیزیں نصیحت کی ہیں ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع